الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ہمارا آدھا پارہ ہو رہا ہے. اولا یعلمون، اوا کیا، لا نہیں، یعلمون جانتے، اولا یعلمون کیا وہ لوگ نہیں جانتے، اولا یعلمون کیا وہ لوگ نہیں جانتے، انا بے شک، یقیناً، اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جسے یا جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یا اور جسے، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں
اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ من کا جو لفظ ہے جیسے اس کا معنی سے آتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کبھی کبھی یہ جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اس میں تبعیض یا اس میں سے کچھ چیزوں کے ہونے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر بعض چیزیں پائی جائیں، بعض کا معنی پایا جا رہا ہے. تو وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ یا ان میں سے بعض، یعنی ساری قوم نہیں بلکہ ساری قوم میں سے بعض افراد ایسے بھی تھے، ساری قوم میں سے کچھ افراد ایسے بھی تھے. کیسے تھے؟ امیون ان پڑھ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ تھے. امی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، تو جو ان پڑھ ہوتا ہے، جس نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہوتا، اسے امی کہتے ہیں. لا يعلمون الکتاب، لا یعلمون نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر، امانیہ جھوٹی آرزوئیں، امانیہ جھوٹی آرزوئیں. وَإِنْهُمْ واو کا معنی اور، ان کا معنی نہیں ہے، ہم وہ، الا مگر، یظنون ظن کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا. یظنون وہ خیال کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں. فویلن بس ہلاکت ہے، بس ہلاکت ہے، للذین ان کے لیے جو، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے. فویل للذین یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا یہ جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے چیز لکھی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بہ اس کے عوض، اس کی وجہ سے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت. پس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں
پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کر لیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما کتبت اس کی وجہ سے جو انہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون اور ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون اس کی وجہ سے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، لن تمسنا لن کا معنی ہرگز نہیں، تمسا چھونا، نہ ہمیں، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایامن چند دن، معدودتن گنتی کے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا قُلْ آپ فرمائیے، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عہدن کوئی وعدہ. قل اتخذتم عند اللہ عہدن آپ کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے. آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ فَلَن يُخْلِفَ تو ہرگز خلاف نہیں کرے گا، فَلَن يُخْلِفَ تو ہرگز خلاف نہیں کرے گا، فَلَن يُخْلِفَ جس کی بنا پر وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اللہ اللہ تعالی، عہدہ اپنے وعدہ کے، اپنے وعدہ کے. ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون ایسی چیز جو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون ایسی چیز جو تم نہیں جانتے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا اپنے عہد کی. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں. بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، من
جس نے کسبا کمائی یا کی سیئاتن برائی بلا من کسب سیئاتن کیوں نہیں جس نے برائی کمائی یا جس نے برائی کی وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو خطیئتہ اس کی برائی نے خطیئتہ اس کی برائی نے فَأُولَئِکَ تو وہی فَأُولَئِکَ تو وہی اصحاب النار دوزخ والا ہے ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے بلا من کسب سیئتا وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی جو لوگ بھی کماتے ہیں برائی اور ان کی برائی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحاتی نیک اولئک یہی لوگ اصحاب الجنتی جنت والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں اہل کتاب یہود و نصارہ اور منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کی کچھ چلاکیوں کا ذکر ہوا تھا کہ کیسے وہ جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو انہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب وہ کفار سے ملتے تھے تو انہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو حق تعالی شانہ نے ان کی یہ دو عملی یہاں پہ ظاہر کی قرآن پاک میں مسلمانوں کے سامنے کہ یہ دوغلے لوگ ہیں منافق لوگ ہیں یہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں اور ساتھ حق تعالی شانہ نے واضح کر دیا کہ ان کی یہ جو ہوشیاری ہے یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی چنانچہ یہاں پر حق تعالی شانہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو بھی جسے یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور ما یسرون اور جسے یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جسے یہ ظاہر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ منافقت کا چکر چلا کر وہ اہل ایمان اور اہل کتاب دونوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو باقی رکھ سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ راز فاش کر دیا اور
واضح کر دیا کہ یہ لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالی ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ بات پہلے بھی گزر گئی کہ یہود و نصارہ تورات میں اور انجیل میں جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں تحریف کیا کرتے تھے، اور ابھی یہ بات بھی گزری کہ یہ لوگ منافقت بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں سے کہا ہم تمہارے ساتھ، کفار سے کہا ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ حالت ان لوگوں کی تھی جو کچھ صاحب علم تھے، جنہیں تھوڑا بہت علم تھا۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی کہ وہ تحریف بھی کرتے تھے، احکام کو تبدیل کرتے تھے اور ساتھ منافقت سے بھی کام لیتے تھے، جبکہ ہر جگہ پہ ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو اہل علم نہیں ہوتا، جو اہل علم نہیں ہوتا۔ تو ان منافقین میں یا یہود و نصارہ میں بھی ایسے جاہل لوگ تھے، ان پڑھ تھے، جنہیں تورات کی حقیقی تعلیمات کا علم بالکل بھی نہیں تھا۔ اور جیسے ہمارے ہاں جہلا بہت ساری باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں اور ان کا دین سے، حقیقت سے، اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسے ہی یہود و نصارہ میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہیں دین کا علم نہیں تھا اور جنہیں دین کا علم نہیں تھا اور وہ چند آرزوئیں جو انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی تھی ان کو وہ جانتے تھے اور ان آرزوؤں کو ہی وہ آگے چلایا کرتے تھے۔ وہ آرزوئیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جنت جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہودیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور قیامت کے دن کسی یہودی کو جس نے اپنا ختنہ کروایا ہوا ہوگا تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم میں نہیں گرنے دیں گے، اور بالفرض اگر دوزخ میں کسی وجہ سے چلے بھی گئے تو صرف اتنے دن کے لیے جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر حق تعالی شانہ جہنم سے انہیں نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ تو جو بنی اسرائیل کے جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ تھے وہ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، اور اسی قسم کی کئی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی رائج ہیں وہ کرتے تھے، جیسے وہ رشوت کو جائز قرار دیتے تھے کہ رشوت جائز ہے، اسی طرح مختلف حیلوں بہانوں سے، طریقوں سے سود کو حلال قرار دینے کی کوششیں کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بنی اسرائیل جو مشہور ہیں تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو قریش مکہ تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں، دیگر عرب ہیں، ان کا مال کسی طرح بھی حرب کرنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی وہ برائی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ نے ذکر کر دیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں جو کتاب کو بالکل بھی نہیں جانتے، جو تورات کو بالکل بھی نہیں جانتے، ہاں انہوں نے کچھ آرزوئیں، کچھ خیالات اپنے دل میں پکائے ہوئے ہیں اور وہ انہی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہود جو ہیں
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے نبیوں کے ماننے والے ہیں، تو اب انہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ پکے جنتی ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کی برائی، اور اسی طرح جو ان کے سمجھدار لوگ تھے، اہل علم لوگ تھے، اور وہ تورات میں تحریف کرتے تھے، ان کی برائی حق تعالی شانہ نے یہاں پہ بیان کی۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، ثم يقولون هذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ پھوٹی کوڑی تھوڑے سے پیسے حاصل کر سکے۔ اس دور میں پریس تو ہوتا نہیں تھا، بلکہ ہاتھوں سے لکھنے لکھانے کا رواج تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ آیات تورات کی لکھ لیں، اور ان میں کچھ اپنی طرف سے بھی چیزیں ڈال دیں کہ کسی کو کیا معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر وہ چیزیں آگے بنی اسرائیل میں چلا دی، اور اپنے جو معتقدین تھے، ماننے والے تھے، انہیں کہتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ تو اپنی تحریر کو جو انہوں نے تورات کی عبارت میں ڈالی ہوتی تھی، اس کو وہ اللہ کی تحریر کہہ کر اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے بیان کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں تحریف۔ تحریف کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جو الفاظ ہیں انہیں تبدیل کر دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں تحریف صوری۔ اور ایک ہوتا ہے تحریف معنوی، الفاظ تبدیل نہ کیے جائیں بلکہ معانی تبدیل کر دیے جائیں، الفاظ تو وہی ہیں لیکن ان کے معانی تبدیل کر دیے۔ تو یہ بنی اسرائیل دونوں طرح کا معاملہ کرتے تھے، بعض اوقات الفاظ تبدیل کر دیتے تھے، بعض اوقات صرف معانی تبدیل کرتے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ لوگوں سے جو ہے نا کچھ پیسے لے لیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی جرم کر لیا، اب وہ جرم کرنے والا کسی بھی وجہ سے اس کو بچانا ہے، اب یہ اس میں کیا کہتے، مثال کے طور پر یوں کہہ لیں کہ ایک زانی ہے، اس کی سزا ہے رجم کرنا، یعنی اس کو پتھروں سے مارنا، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اب یہ کیا کہتے، یہ غلط بیانی کرتے کہ تورات میں رجم کا حکم نہیں ہے، بلکہ تورات میں یہ حکم ہے کہ ایسے شخص کا منہ کالا کرو اور گدھے پر سوار کر کے شہر میں پھروا دو، یا زیادہ سے زیادہ اس پر کوئی مالی جرمانہ ڈال دو۔ تو اس طرح کیا ہوگا، رجم سے اس کی موت ہونی تھی، اور اس جو سزا انہوں نے تبدیل کی اس سے کیا ہونا تھا، اس کی جان بچ جانی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے بہت سارے جو تورات کے مسائل تھے، احکام تھے، ان کو انہوں نے تبدیل کیا۔ آج اگر ہم اپنے مسلمانوں کی جو حالت ہے اس پر غور کریں تو یہ ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں نے جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کی تو حفاظت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کوششیں کہ کسی طرح ان الفاظ میں بھی تبدیلی ہو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے تو اس میں قیامت تک جو ہے نا یہ تحریف نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس قرآن پاک کے معانی کی تبدیلی، یہ ہر دور میں اس کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی ہے کہ اس کو غلبہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا، یا جو اہل علم ہے انہوں نے پکڑ کر لی کہ یہ شخص غلط مطلب بیان کر رہا ہے۔ جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں آج یا اس سے پہلے یا آئندہ جو ہوں گے، ان سب کا طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یا ہمیں وہ حدیث پڑھ کر سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حدیث پڑھ رہا ہے۔ لیکن زہر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا علم نہیں ہوتا کہ یہ قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے،
ہم نے حدیث سیکھی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتا ہے، اس قرآن پاک کا ترجمہ یا اس قرآن پاک کا مطلب حدیث کا ترجمہ یا حدیث کا مطلب اپنے پاس سے بیان کرتا ہے، الفاظ حدیث کے پڑھ رہا ہے اور ترجمہ یا تشریح جو ہے نا وہ اپنی کر رہا ہے، الفاظ قرآن کے پڑھ رہا ہے اور ترجمہ و تشریح وہ اپنے مطلب کی کر رہا ہے، اس کا دین سے بعض اوقات تعلق نہیں ہوتا، ہلکا سا ایک لفظ بھی تبدیل کر دیا تو اس کی وجہ سے مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارا دین ہے اس میں وہ چند رسومات کا نام ہے، اور شرک و بدعت جو ہے نا ہماری عوام نے اس کو اختیار کر لیا ہے، اور جو بیان کرنے والے بہت سے غیر ذمہ دار افراد، غیر ذمہ دار مبلغین، وہ جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، اور انہی جھوٹے قصے کہانیوں پر مشتمل بہت ساری نعتیں بنی ہوئی ہیں، غزلیں بنی ہوئی ہیں، نظمیں بنی ہوئی ہیں جو معاشرے میں چل رہی ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم کسی کو صحیح بات بھی سمجھائیں تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ اس وقت دین کو ہاتھ میں پکڑنا اس قدر مشکل ہوگا جیسے جلتے ہوئے کوئلوں کو پکڑنا، جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دین پر عمل کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے، جو خالص مسلمان ہے اور جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کہ غلط چیزوں کا رواج اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں کیسے زندہ رہوں گا، اور اسی طرح غلط چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی کہتا ہے اگر میں یہ چھوڑوں گا تو میرا باپ ناراض ہوگا، میں یہ چھوڑوں گا تو میری ماں ناراض ہوگی، یہ چھوڑوں گا تو بھائی ناراض ہوگا، یہ چھوڑوں گا تو اولاد ناراض ہوگی، یہ چھوڑوں گا تو بہنیں ناراض ہو جائیں گی۔ تو یہ جو جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، صرف رسوم ہیں، رواج ہیں، دیکھ لیں پیدائش کے وقت ہم کیا کیا رسوم اور رواج کرتے ہیں، نکاح کے وقت کیا رسوم اور رواج کرتے ہیں، کوئی فوت ہوتا ہے تو تب ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر یہود والی آ رہی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بات چل رہی ہے تحریف کی، معنی کے تبدیل کی، یا ایک چیز کا معنی کچھ ہے آپ اس کا کچھ بیان کریں۔ اسی طرح ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم نہ دین کا نام دیکھ کر، حدیث کا نام سن کر، حوالہ دیکھ کر بھی بعض اوقات تو بڑے اچھے جذبے سے نا ان کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اب اسی میں مجھے یاد آیا کہ ایک رمضان سے پہلے ایک پوسٹ چلتی ہے جس میں کہا جاتا ہے جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی نا تو اس کو یہ خوشخبری ملے گی، اور ساتھ وہ حدیث کا لکھا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بھائی یہ حدیث جو ہے نا ہمارے پنجاب میں، ہمارے پاکستان میں بنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور ایسے ہی ایک پچھلے دنوں کئی سالوں سے یہ پوسٹ چل رہی ہے کہ بیوی اگر اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا لے تو جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ لمبی چوڑی اس میں انہوں نے وہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ دیکھیں وہ جو قرآن پاک کی آیات اس میں لگائی ہوئی ہیں، جو احادیث انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، وہ اپنی جگہ اپنے معنی کے لحاظ سے بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیوی اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام نہیں لگا سکتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو آپس میں ملا کر ایک چیز کے مقام پر دوسری چیز کو رکھ دیتے ہیں، اور دوسری چیز کے مقام پر ایک دوسری چیز کو رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے عبید اللہ نام ہے، اب کوئی شخص رکھتے اس عبید اللہ کو تبدیل کر دے اور کہے اللہ عبید، ٹھیک ہے، اب جو لفظ بعد میں آنا تھا وہ اس نے پہلے رکھ دیا، اور جو لفظ پہلے آنا تھا وہ اس نے بعد میں رکھ دیا۔ تو ایسے ہی یہ جو دینی مسائل ہیں ان میں جب کوئی بھی شخص اس طرح گڑبڑ کرے گا کہ پہلے والی چیز کو بعد میں رکھ دے گا اور بعد والی چیز کو پہلے رکھ دے گا تو اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ سارا کچھ فوت ہو جاتا ہے۔ بہرحال حق تعالی شان نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کماتے ہیں۔ ظاہر ہے جو انہوں نے لکھا
تو یہ بھی بری بات تھی، تو اس لیے ان کی ہلاکت ہے۔ اور اس کے بدلے جو انہوں نے مال حاصل کیا تو وہ بھی بری بات تھی، تو اس لیے وہ بھی حق تعالی شانو کہہ رہے ہیں ہلاکت کا سبب ہے ان کے لیے۔ یہاں پہ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، ویل کا، کہتے ہیں ویل جو ہے نا، ویل یہ جہنم کا ایک نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا طبقہ۔ جب اس میں آدمی کو ڈالا جائے گا تو وہ سڑتا گلتا 70 سال کے بعد وہ ویل والی جگہ پہ پہنچے گا۔ تو یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دوسرا، یہود کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم چند دن کے لیے تو جائیں گے جہنم میں، اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تعالی شانوں نے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جناب تم کیوں نہیں جا سکتے دوزخ میں، کیا بات ہے؟ تو حق تعالی شانو فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ جس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، کہ تمہیں صرف 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے جہنم میں ڈالے اور پھر نکال دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم یہ باتیں اپنے پاس سے کر رہے ہو۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کو، کسی خاص امت کو، کسی خاص علاقے کے افراد کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے باوجود معاف کر دے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا جو شخص بھی گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو ایسا شخص جہنمی ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ جو یہاں پہ فرما رہے ہیں نا ہم فیہا خالدون، یہ خاص طور پر ان یہود کے لیے اور مشرکین کے لیے، نصارہ کے لیے، کفار کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ برائی کمانا اور پھر برائی کا اس کو احاطہ کر لینا، گھیر لینا، یہ تبھی پایا جاتا ہے جب جو سب سے بڑا گناہ ہوگا وہ گھیرے گا۔ تو حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ کفار ہی ظالم لوگ ہیں، کفار ہی ظالم لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، انسان اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر انسان معافی نہیں مانگتا تو پھر حق تعالی شانہ کے ذمہ لازم نہیں کہ اس کو معاف کرے، بلکہ یہ جو کافر ہیں اور یہ جو مشرک ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور کفار کے بارے میں فرمایا جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں نکل سکتا، اسی طرح یہ جو کفار ہیں یہ جنت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جو شخص ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کریں گے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد،